میرا نام نوشین ہے۔ میں اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی۔ امی کی تو مجھ میں جان اٹکی ہوتی تھی۔ ایک دو دفعہ محلے میں نئی آنے والی عورتوں سے امی کو کہتے سنا تھا کہ میں اپنے والدین کی شادی کے 6 سال بعد دنیا میں آئی تھی۔ میں بڑی منتوں مرادوں کی تھی۔ میں 10 برس کی تھی جب ہمارے محلے میں خالہ روبینہ رہنے کو آئیں۔ ہمارے گھر سے 4 گھر چھوڑ کے 5واں گھر کرایہ داروں سے خالی ہوا تھا، اور یوں ہمارے گھر سے 4 گھر چھوڑ کے 5واں گھر ان کا تھا۔ خالہ روبینہ ملنسار خاتون تھیں۔ محلے میں جلد ہی ان کی تقریباً سب سے ہی جان پہچان ہو گئی تھی۔ ایک روز امی کے پاس آئیں۔ میں قریبی پڑے اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور پھر ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ اس سے ان کے میاں کے 2 بچے ہیں، اور تیسرے بچے کی بھی پیدائش قریب ہے۔ اور بچے ہونے کے بعد سے ان کے میاں مکمل طور سے اپنی دوسری بیوی کے ہی ہو کے رہ گئے تھے۔ خالہ روبینہ کی سوتن انہیں برداشت نہ کرتی تھیں۔ وہ یہ ساری باتیں امی کو بتا رہی تھیں، اور پھر ان کے شوہر نے خالہ روبینہ کو ہمارے محلے میں کرائے پہ گھر لے کے دے دیا۔ اب وہ 15-20 دن میں ایک بار خالہ روبینہ کی خیریت لینے آ جاتے تھے۔ 2-4 گھنٹے بیٹھتے اور پھر چلے جاتے۔ خالہ روبینہ اب ہر دوسرے دن ہمارے گھر آنے لگی تھیں۔ وہ مجھے بہت پیار سے اپنے پاس بلاتیں، اپنے ساتھ بٹھاتیں، مجھے پیار بھی کرتیں۔ لیکن جانے کیوں میں خالہ روبینہ کے پاس جانے سے کتراتی تھی۔ وہ مجھے اچھی نہ لگتی تھیں۔ اب وہ اکثر میرے لیے کچھ نہ کچھ پکا کے لے آتیں، اور بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھا کے مجھے کھلاتیں۔ لیکن میں زبردستی 2-4 لقمے کھا کے ان کے پاس سے ہٹ جاتی۔ وہ بڑی حسرت سے مجھے دیکھتی تھیں۔ 1-2 بار انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گھر چلنے کی فرمائش بھی کی۔ میرے منع کرنے پہ امی نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا وہ تم سے اتنا پیار کرتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ چلی جایا کرو۔ اور امی کے بہت سمجھانے کے بعد میں چاروں ناچار مان گئی۔ وہ اب جب سودا لینے جاتی تو بھی مجھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھے ٹافیاں، بسکٹ اور اس طرح کے دوسرے بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں بڑے شوق سے مجھے دلاتی۔ اب میں خالہ روبینہ سے اتنا ہچکچاتی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی۔ انہوں نے میرے لیے کھلونے بھی لے کے رکھ چھوڑے تھے۔ میں ان کھلونوں سے کھیلنے میں لگ جاتی، اور خالہ روبینہ جلدی جلدی اپنے گھر کے کام نپٹانے لگتی۔ جھاڑو، برتن، کھانا پکانا، کام میں وہ بڑی پھرتیلی تھیں۔ جھٹ پٹ کام نپٹا لیتی۔ خالہ روبینہ محلے کی دوسری عورتوں کی بنسبت امی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھیں، اور میں اپنے کھلونے لے کے بیٹھ گئی۔ وہ امی سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھیں۔ اپنی اولاد کے نہ ہونے پہ وہ اکثر امی سے ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی، اللہ سائیں مجھے بھی ایک ہی بچہ دے دیتا تو میں بھی سکھی رہتی۔ بچے تو سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں، اور امی انہیں تسلی دیتی، ادھر ادھر کی باتوں میں انہیں لگا لیتی۔ ایک روز میں خالہ روبینہ کے گھر بیٹھی ان سے کہانیاں سن رہی تھی کہ ایک آدمی ان کے گھر آیا۔ خالہ اس کے لیے سامنے ہی بنے باورچی خانے میں چائے بنانے لگیں۔ میں اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مگن تھی۔ اب اکثر ہی وہ آدمی ان کے گھر آنے لگا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ کے باتیں کرتے، اور میں اپنے کھلونوں سے کھیلنے بیٹھ جاتی۔ لیکن میرے کان ان کی باتوں کی ہی طرف لگے ہوتے۔ ان کی باتوں میں زیادہ تر جادو ٹونے کی ہی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ خالہ سے کہتا، اولاد ہونے کے لیے عملیات کرو، میں بھی سارے طریقے تمہیں بتاتا رہوں گا، تم بھی اولاد والی ہو جاؤ گی۔ خالہ روبینہ کہتی، نہ بابا، مجھے یہ موکل اور اس طرح کی باتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اگر پڑھائی میں گڑبڑ ہو گئی تو ان کے ہاتھوں ماری جاؤں گی، یا پھر میرا دماغ ہی الٹ جائے گا۔ وہ آدمی خالہ کی بات سن کے ہنس پڑتا، ارے عملیات کر کے تو دیکھو، تمہارا میاں بھی تمہارے قبضے میں ہوگا۔ میں تمہیں کالے بکرے کا سر لا دوں گا، تم اس پہ عمل کرنا، سارے کام تمہاری اپنی مرضی سے ہونے لگیں گے۔ خالہ روبینہ ڈر کے کہتی، ارے تم مجھے کس دنیا میں گھسیٹ رہے ہو؟ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ یہ چلے ولے کرنا میرے بس کا کام نہیں۔ مجھے تو کوئی ایسا آسان عمل بتا دو کہ میری بھی نوشین جیسی بیٹی ہو جائے۔ یہ کہہ کے خالہ روبینہ نے بڑے پیار سے میری طرف دیکھا۔ ایک روز خالہ روبینہ نے امی کو بتایا
کہ ان کے گھر میں آنے والا آدمی ان کے میاں کا چچا زاد بھائی ہے اور اس کا نام ساجد ہے۔ اگلے روز جب میں خالہ روبینہ کے گھر کھلونوں سے کھیل رہی تھی کہ ساجد آ گیا۔ خالہ چائے بنانے لگیں۔ ساجد بغور مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بڑا عجیب لگا۔ پھر وہ خالہ سے آہستہ سے بولا، بس آج تم میرے ساتھ کرم داس کے پاس چلو، تم دیکھنا کیسے تمہارا کام بنتا ہے، اور اس کو بھی ساتھ لے چلو۔ ساجد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خالہ سے میرے لیے اشارہ کیا۔ میرا سارا دھیان اس وقت ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ خالہ روبینہ دروازے کو تالا لگا کے رکشے کی طرف بڑھیں، ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ تم بھی چلو۔ میں نے منع کر دیا تو خالہ بولیں، تمہیں جو باربی ڈال اچھی لگتی ہے وہ بھی دلا دوں گی۔ اور باربی ڈال کے چکر میں خالہ کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی۔ خالہ کے دوسری طرف ساجد بیٹھا تھا۔ کافی دور چلتے رہنے کے بعد رکشہ رکا۔ ساجد سامنے بنے ایک مکان میں داخل ہوا۔ خالہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھیں۔ ساجد نے انہیں بھی مکان کے اندر آنے کو کہا۔ اندر ایک بہت عجیب حلیے میں آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ گندے سے بال، اس کی لال لال آنکھیں میری طرف کو اٹھیں۔ میں ڈر گئی اور خالہ روبینہ کا ہاتھ کس کے پکڑ لیا۔ خالہ میرے ڈر کو سمجھ گئیں۔ انہوں نے مجھے اپنے سے نزدیک کر لیا۔ ساجد نے خالہ روبینہ سے ہرے ہرے کئی نوٹ لے کے اس آدمی کو دیے۔ وہ آدمی خالہ سے بولا، اب یہاں آ گئی ہو تو بے فکر ہو جاؤ، تمہارا آدمی تمہارے ہی پاس آ جائے گا، بس میں جو باتیں بتاؤں ان پہ عمل کرتی رہنا۔ خالہ روبینہ نے خاموشی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ مجھے اس ماحول سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اندر تک خوف اترا ہوا تھا۔ وہ خالہ سے بولا، اب 3 دن بعد آنا اور اسے بھی ساتھ لے کے آنا۔ اگلے روز جب میں خالہ کے گھر میں تھی کہ ساجد آ گیا۔ خالہ روبینہ سے ساجد بولا، اب 3 دن بعد عامل کو اور پیسے دینا ہوں گے۔ خالہ مان گئیں۔ پھر ساجد خالہ سے بہت آہستہ آواز میں کچھ بولا جسے میں سن نہ سکی۔ خالہ کو کہتے سنا۔ وہ گھبرا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھیں، نہیں نہیں ساجد، بالکل نہیں، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتی۔ وہ بولا، ارے بھابھی اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر بھول جاؤ اپنی اولاد کو۔ میں خالہ روبینہ سے گھر جانے کا کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور غیر ارادی طور پہ دروازے کے باہر آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ اب ساجد تیز آواز میں خالہ سے باتیں کرنے لگا۔ بھابھی، عامل کہہ رہا تھا کہ یہ پہلوٹی کی بچی ہے، اس پہ عمل کامیاب رہے گا، اور اگر اس کے گھر والے تم سے اس کے بارے میں سوال کریں تو صاف کہہ دینا کہ وہ کب کا اپنے گھر جانے کا کہہ کے چلی گئی تھی۔ خالہ روبینہ بولی، نہیں بھائی نہیں، میں کسی کی اولاد کا قتل نہیں کر سکتی، وہ میری وجہ سے میرے پاس آتی ہے، میں دل سے اس بچی کو پیار کرتی ہوں، میں کسی کے معصوم بچے کو یوں قربان نہیں کر سکتی۔ نوشین کی ماں تو مر ہی جائے گی، میری اولاد نہیں ہے، نہ ہو، کوئی بات نہیں، مجھے ایسی خوشی نہیں چاہیے جو کسی کا خون کرنے سے ملے۔ تم اب جاؤ ساجد، اور مہربانی کر کے آئندہ یہاں نہ آنا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ساجد وہاں سے اٹھے، میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر کو آ گئی تھی۔ اگلے روز خالہ روبینہ امی سے کہہ رہی تھیں، بہن، اب نوشین ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی ہے، اسے باہر نہ نکلنے دیا کرو، اور اکیلے تو بالکل بھی کہیں نہ جانے دیا کرو۔ میرے سسرال کے رشتہ دار بھی میرے پاس آ جاتے ہیں، ساجد اکثر میرے گھر آتا رہتا ہے، اسے اب میرے گھر بھی نہ بھیجا کرو۔ مجھے چاہت آئے گی تو میں خود اس سے ملنے آ جایا کروں گی۔ زمانہ بہت خراب ہے، کسی کا بھروسہ نہ کیا کرو۔ امی توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ خالہ روبینہ کی باتوں کا امی کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ سرے سے ہی میرا باہر نکلنا بند ہو گیا۔ اب دادا ابو یا پھر ابو روزانہ مجھے چھوڑنے اسکول جاتے اور واپسی میں اپنے ساتھ ہی لاتے۔ میں اب 8ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ ان دنوں خالہ روبینہ ہمارے گھر آئیں، مجھے خوب ہی خوب پیار کیا اور بتایا کہ اب وہ اپنے بھائی کے گھر ملتان جا رہی ہیں اور بھائی کے ہی گھر ان کی فیملی کے ساتھ ہی رہیں گی۔ اب کبھی کبھی خالہ روبینہ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے مجھے یاد آتی ہیں، اور میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ انہیں خوش رکھے۔